اس کو ڈیفائن کروں گا. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے, محدث تھے نا, ان کا مسلک یہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور بولو گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بول لو نا بڑھتا ہے. آپ جب بھی امام ابو حنیفہ کا قول پہلی نظر میں دیکھیں گے نا, پہلی نظر میں آپ کو ایسا لگے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی چیز سے ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائیوں کو دھوکا ہوا ہے. ان کو لگا کہ امام حنیفہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا یا وہ قرآن حدیث کے خلاف چلتے تھے. پہلی نظر میں لگے گا آپ کو ایسا, لیکن فقیہ اسے کہتے ہیں جو بہت ڈیپ میں جا کے, بہت گہرائی میں جا کے حدیث کو اور قرآن کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ حدیث لی اور عمل کرنا شروع کر دو, پھر فقاہت کی ضرورت نہیں تھی. اور فقاہت کی ضرورت خود حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ناصر البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو آگے پہنچاؤ گے, عین ممکن ہے جس کو بتا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس کا اچھا مطلب جانتا ہو. تو اس میں تو نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک فقہا جو ایسا مفہوم بیان کریں گے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی, اور کچھ ہوں گے جو حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہوں گے, وہ اس گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. قرآن میں جو جگہ جگہ آتا ہے کہ یزیدہم ایمانا زادہم ایمانا, کہ صحابہ کا ایمان کیا ہو گیا, بڑھ گیا. غزوہ احزاب کے بارے میں ہے نا کہ لوگوں نے بتایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں, فخشوہم, ان سے ڈرو. تو صحابہ بجائے ڈرنے کے, غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ تو فزادہم ایمانا, قرآن کہہ رہا ہے بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. تو جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ہماری آیات نیک بندوں پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اور امام حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو آپ کو تو لگے گا یہ بالکل قرآن کے خلاف, ان کو تو پتہ ہی نہیں. جس کو اتنا نہ پتا ہو وہ مجتہد یا فقیہ یا امام تو دور کی بات, میرا خیال ہے یہ تو وہ تو اس کا مطلب انہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا, ابھی دیکھ کے بھی نہیں پڑھا ابھی تک. کتنی موٹی موٹی آیتیں ان کی نظر سے اوجھل ہیں. یہ وہی ہے جیسے ایک جماعت المسلمین والے نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی, اور امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا یہ آیت 15ویں صدی میں آپ کو معلوم ہے جبکہ آپ پراپر عالم بھی نہیں ہو. تو امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد تھے, پوری زندگی قرآن و سنت میں لگا دی انہوں نے, ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کتنے سال ہے. یہ مجھے معلوم ہے آیت, آپ کو معلوم ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب پھر امام حنیفہ نہیں تھے, وہ تو اس سے تو ایک ہماری پہلی کلاس کا بچہ جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہو نا, ترجمہ پڑھا ہوا ہو, اس کو زیادہ آتا ہے اس کا مطلب. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہ آیت بھی آتی تھی جس سے 2 سال کا پتہ چل رہا ہے, وہ بھی آتی تھی جس سے 2.5 کا پتہ چل رہا ہے. آپ کو صرف یہ والی آتی ہے, وہ والی نہیں آتی. تو اسی وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, وہ 2-2.5 سال وہ موضوع نہیں ہے. تو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایمان کی کیفیات کا بڑھنا. اصل ایمان 100% یقین کا نام ہے. اگر وہ گھٹا تو 99% ہو جائے گا, اور 99% کا مطلب شک پیدا ہو گیا ہے. شک کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ رسول پر ایمان 100% رکھنا ہے. اس میں اگر شک پیدا ہو گیا تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. کیفیات بڑھتی بھی ہیں گھٹتی بھی ہیں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے, ایمان سے مراد ہے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں, اصل ایمان نہیں بڑھتا. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو 10 آدمیوں نے آ کے بتایا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ فلاں جگہ پہ بم پھٹائے اور لاشیں بکھری ہوئی ہیں.
آپ یقین کر لو گے 100%. اس لیے کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، آٹھ نہیں، نو نہیں، 10 آدمی بیان کر رہے ہیں، 10 کے 10 جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ قسم اٹھا سکو گے بھائی بم پھٹائے. 100% یقین ہو گیا آپ. اور آپ کو تھوڑا سی گھبراہٹ بھی ہوگی، یار کیا منظر ہوگا، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن جو لوگ اس موقع پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی 100% یقین ہوگا. لیکن اس یقین کی کیفیت اور آپ کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق. وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے آئندہ بم کا نام سن کے بھی بے ہوش ہو جائیں گے وہ. اور آپ 15 شعبان کو شب برات کے پٹاخے تیار کر رہے ہوگے کیونکہ آپ نے سنا ہے. یقین آپ کو بھی 100%، یقین ان کو بھی. ہمیں بھی 100% یقین ہے جنت برحق، جہنم برحق، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے. دیکھا نہیں ہے. وہ کیفیات نہیں بنتی جو نماز میں ہونی چاہیے اس ایمان کی بیس پہ. وہ جنت کی لالچ پیدا نہیں ہوتی. جبکہ صحابہ کا ایمان کی کیفیات اتنی بڑھ چکی تھی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ کیفیات کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ. اصل ایمان جو بیس ہے وہ کم ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں 99% ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ شک میں تبدیل ہو جائے گا. اور 100% میں اضافہ کسی چیز میں ممکن نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 200%، یہ تو مبالغہ اور مجازن کہتے ہیں.